بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفقت علی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے پترکار بشارت راجہ صاحب، جن سے گفتگو کریں گے کہ کل سے شروع ہونے والا عدالتی ہفتہ جو پاکستان کی سیاسی ڈائریکشن کو تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ اسی ہفتے میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آئینی بینچ کا سربراہ کس کو مقرر کیا جاتا ہے اور آئینی بینچ میں کون کون سے ججز شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں کچھ مزید بڑے معاملات اور بڑے فیصلے بھی متوقع ہیں۔ کیا یہ بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں اور کس طرح پاکستان کی سیاست پر، سیاسی ڈائریکشن پر یہ فیصلے اور یہ عدالتی ہفتہ اثر انداز ہوگا، یہ جانتے ہیں بشارت راجہ صاحب سے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ نے انٹرو میں قریشی صاحب بہت ساری ایسی چیزیں کہہ دی ہیں۔ یہ جو ہفتہ ہے نا جو کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی نہ صرف عدالتی تاریخ، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا دہرہ موڑے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے وہ رائٹ سمت میں ہے یا درست سمت میں رکھی گئی یا کس سمت میں رکھی گئی ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد منگل کو یعنی پرسوں 5 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں آئینی بینچ کا سربراہ، اس کی نامینیشن کے حوالے سے بھی معاملہ زیر غور آئے گا اور نامینیشن ہوگی۔ اس وقت جوڈیشل کمیشن کے پاس جو ممبران ہیں قریشی صاحب، وہ ہیں ٹوٹل ان کے 13 ممبران، لیکن اس میں 12 ممبران ہیں اس وقت، 13 نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ایک ممبر ابھی اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ جو جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا نا وہ ممبر ہوگا۔ اب ممبران میں سے آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹرین بھی ہیں اور 4 سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں سینئر اور وہ ہیں، اور 5واں وہ ہوگا جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا۔ اب دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ 5واں جو بندہ اس کا آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا، فار ایگزامپل لیٹ سی میں کہتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ اس کے سربراہ بن گئے آئینی بینچ کے۔ اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی یا جسٹس منصور شاہ بنتے ہیں، کیا وہ خود کو ووٹ کاسٹ کریں گے؟ یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، ٹیکنیکل ہے، یہ دیکھنا پڑے گا نا وہاں پہ کہ اس کے حوالے سے کیا کرنا پڑے گا۔ یا جیسے امین الدین خان کا بھی ووٹ ہے، کیا اگر وہ بنتے ہیں، حکومت اگر چاہتی ہے کہ وہ بنے تو کیا وہ کریں گے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی اگر جسٹس منصور شاہ کا نام پیش کرتے ہیں کہ جی یہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں، پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اس چیف جسٹس کے خلاف جو 3 سال چیف جسٹس آف پاکستان رہے گا اس کے خلاف جاتے ہیں، وہ بار کونسل کے ممبر، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں ایک اور بھی ایجنڈا ہے جو 5 تاریخ کو، وہ ہے جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو سیکریٹریٹ ہے، کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے جوڈیشل کمیشن نا، اس کے لیے سیکریٹریٹ کے لیے بھی جگہ کے لیے حوالے سے وہ بھی معاملات انہوں نے دیکھنے ہیں۔ اس کے بعد قریشی صاحب 6 کو پھر عدالت تو لگے گی، 6 کو کوئی اہم سرگرمی نہیں ہوگی، لیکن 7 کو ایک اور بڑا ہی، یہ لوگ اس کو بڑا لائٹری لیتے ہیں لیکن وہ بہت اہم دن ہوگا۔ وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس نے ATC کے جو ججز ہیں نا ان سے انہیں رپورٹ سمیت طلب کیا، فائلوں سمیت طلب کیا ہوا ہے کہ آپ صرف تسی اتنے چاہ پینے واسطے نہیں آنا، فائلیں چک کے لے آؤ کہ جناب کیوں۔ اب انہیں کیوں طلب کیا ہوا ہے یہ دیکھنا ہے۔ انہیں طلب کیوں اس لیے کیا ہوا ہے کہ ایک پریشر تھا جو کہا جا رہا تھا جی کہ ملٹری کوڈ بنانی ہے کیونکہ ATC جو عدالتیں ہیں نا وہ کام نہیں کرتی۔ اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی سینڈ پر کام شروع کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی ہم نے تو کام شروع کر دیا نا، اب یہ تو اب آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کیسز چلائیں گے، سزا دیں گے، سارا کچھ کریں گے، نو مور نیڈ ٹو ملٹری کوڈ، جناب ملٹری کوڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے جو انہوں نے ATC ججز کو طلب کیا ہوا ہے فائل سمیت۔ ایک تو وہ راستہ وہاں بند ہوگا، اور پھر 8 تاریخ کو سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے، ججز کو نکالنے والی کمیٹی، ججز کو نکالنے والی کمیٹی۔ عام لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا لیکن جو 8 تاریخ کو ہو رہی ہے نا وہ ہے ججز کو نکالنے والی کمیٹی، اور اس کا بھی
اجلاس ہے اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. سپریم جوڈیشل کمیشن کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان پریزائڈ کر رہے ہیں, اور ججز کو نکالنے والی کمیٹی کو بھی پریزائڈ وہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ممبران ہیں, ایک تو جسٹس منصور شاہ ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, اس کے ساتھ یہ حضور والا عمر فاروق صاحب ہیں, ہاشم کاکڑ صاحب ہیں, اور جسٹس امین الدین خان ہیں, یہ ان کے ساتھ. اور جسٹس امین الدین خان کے ساتھ معاملہ بھی ان کے خلاف پتہ ہے کوئی شکایات اپنے خلاف بھی ریفرنس ہے. اور میں بہت بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں, کل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل دن آئے گا تو میں سپریم کورٹ جاؤں گا, تو ظاہر ہے پترکار تو خبر کی تلاش کرتا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو جسٹس امین الدین خان کا جو ووٹ ہے نا, وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جائے گا جوڈیشل کمیشن میں. ہاں, وہ اب دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فل کورٹ اجلاس ہوا تھا تو اس میں جسٹس منصور شاہ سعودی عرب سے آن لائن تھے ویڈیو لنک کے ذریعے. تو اس میں تمام سپریم کورٹ کے جو ججز تھے نا, جتنے بھی ججز تھے 16 ججز انکلوڈڈ 2 جو اڈاک ججز ہیں, انہوں نے اس پر آمین کہا تھا, امان و صدقہ کیس مینجمنٹ سسٹم, اس پر وہی کہا تھا انہوں نے. کوئی بات جو اعلامیہ آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا قریشی صاحب, اس اعلامیہ میں 3 بار جسٹس شاہ کا ذکر تھا, اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جئی آفریدی نے فقط اس میں شکریہ ادا کیا تھا, جو شریک تھے نا شرکا, ان کا شکریہ ادا کیا تھا, اس کے علاوہ کوئی انہوں نے بات نہیں کی. وہاں پر جو تمام معاملہ تھا نا, جسٹس شاہ کا جو منصوبہ دیا گیا, منصوبہ کے 1 ماہ پہلے کا یہ منصوبہ ہے, جو کیس مینجمنٹ کا منصوبہ ہے کہ 1 ماہ یہ کرنا ہے اور اس کو کیسے کم کرنا ہے, جو 59,000 کیسز ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے 6 ماہی منصوبہ دیا, پھر انہوں نے 6 ماہی منصوبہ دیا. اس پر تمام ججز, سپریم کورٹ ججز نے آمین کہا. اور میں سمجھتا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, کہ یہ میں نہیں بلکہ پاکستان کا ہر وہ ذی شعور شخص جو قانون سے گئی رکھتا ہے, جو آئین سے گئی رکھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ جسٹس شاہ از دا ون آف دی فائنسٹ جورسٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان. اس وقت جو ہے نا, مطلب پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جسٹس شاہ جیسا جج جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوا ابھی. بہت بڑا ریفارمرز ہے جسٹس شاہ. اب یہ تو رانا ثناء اللہ بھی اب تسلیم انہوں نے کر لیا کہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں ہے, اور انہوں نے جو اصلاحات لاہور ہائی کورٹ میں کی تھیں ہم اس سے مستفید نہ ہو سکے. اور یہ تو بہرحال لکیر پیٹنے والی بات ہے, سانپ گزر کے اب لکیر پیٹ لیں. تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ جسٹس شاہ جو ہے نا وہ اس وقت بہترین. اب دنیا میں جا کر دیکھیں کہ جسٹس شاہ امریکن یونیورسٹی میں لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے جاتے ہیں, کینیڈین یونیورسٹی میں, برٹن یونیورسٹی میں, وہاں پر جو آپ کی لا کے متعلق, جوڈیشری کے متعلق جتنی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں جسٹس شاہ جاتے ہیں, یہ جسٹس بابر ستار جاتے ہیں. یہ پاکستان کی خوش قسمتی آپ کہیں, لیکن یہ بدقسمتی اس حوالے سے ہے کہ جس طرح رانا ثناء اللہ کہتے ہیں, وہ واقعی بدقسمتی ہے کہ ایسے بندے کو جو ہے نا چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا پاکستان کا. لیکن میں سمجھتا ہوں قریشی صاحب کے جسٹس شاہ کو اس کا حق ضرور ملے گا. میں پہلے دن سے اس بات پر قائم ہوں, اس کو حق اس کا ضرور ملے گا. یعنی وہ حق ملنے کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ تو اسی عدالتی ہفتے سے شروع ہو رہا ہے. پریزائڈنگ جج کون ہوگا, سب سے ڈیسائزو جو موو ہوگی وہ تو یہی ہوگی کہ پریزائڈنگ جج اگر جسٹس منصور علی شاہ لگ جاتے ہیں یا جسٹس منیب اختر لگ جاتی ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر لوگوں نے, اب دیکھیں قریشی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ 22 تاریخ کو میں نے ایک ویلا کیا تھا اپنے چینل پہ, اپنے یوٹیوب چینل پہ, کہ یہ استعفوں والی بات آپ پوچھیں. اس کے پیچھے, اس کے بیہائنڈ کے کون سی چیز تھی کہ میں نے اتنے ہی, مطلب وہ میری سالڈ قسم کی انفارمیشن تھی جس پر میں نے ویلا کیا تھا. لوگ ہنس رہے تھے کہ یار نہیں وہ استعفیٰ دیتے. میں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا. اس کے پیچھے لاجک کیا تھی, اس کے پیچھے دلیل کیا تھی, جسے کہتے ہیں سکہ بند سالڈ قسم کی دلیل. وہ یہ تھی کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور شاہ نے یہ جو ہے نا وہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی ایک جسٹس یحییٰ آفریدی کے حلف اٹھانے سے پہلے, اور ججز بھی تھے 12-13 ججز تھے اس میں, جس میں جسٹس منیب, جسٹس یحییٰ آفریدی کو, تو اب ججز کو پتہ چل گیا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے انکار کر دیا تھا کہ میں سپرسیڈ کر رہا ہوں آپ 2 سینئرز کو, آپ میرے کولیگ ہیں, بہت اچھا میرا تعلق آپ کے ساتھ, دوست ہیں یار یہ, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ان کو قائل کیا تھا کہ سپرسیڈ نہیں کرنا ہے.
آپ نے حلف اٹھانا ہے، چیف جسٹس چیف بننا ہے۔ جسٹس بننا ہے، بے شک بھلے آپ سب پوچھیں ہو جائے۔ اگر آپ چیف جسٹس نہیں بنیں گے، انکار کر دیں گے، تو پیچھے وہ صاحب ایک ہیں نا، وہ سوٹس لے ہوئے انہوں نے، تو پھر معاملہ جو ہے نا وہ خراب ملتان والے صاحب، میں نام لینا چاہتا تھا لیکن آپ نے لے لیا۔ نہیں نام تو نہیں لیا، ملتان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم عدلیہ کے اندر رہ کر، اب دیکھیں میدان اگر چھوڑ دیں گے تو آپ مقابلہ کس طرح کریں گے؟ جسٹس اعجاز الحسن غلطی کر بیٹھے تھے نا، مظاہر علی اکبر میں نقوی۔ غلطی کر، میں انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اگر آپ میدان چھوڑ دیں گے آپ مقابلہ نہیں کریں گے، مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میدان کے اندر رہ کر مقابلہ کریں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم میدان کے اندر رہیں گے، آئین اور قانون کے اندر رہیں گے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کریں گے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کل 2 دنوں سے جب چیف جسٹس یحییٰ افریدی 25 کو انہوں نے حلف اٹھایا، تو حلف اٹھانے کے بعد یہ ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، انہوں نے بڑی تعریفیں کی، توصیف کی جسٹس یحییٰ افریدی کی، بڑے اچھے ہیں۔ تو کل سے ان کے وہ دھواں اٹھ رہا ہے ان کے کانوں سے کل نا، آپ ان کا اگر آپ سوشل میڈیا ان کو جا کر دیکھیں نا، تو وہ ان کے سوشل میڈیا کا پوسٹ مارٹم کریں، ٹویٹر پر چلے جائیں، ان کے یوٹیوب چینلز پر چلے جائیں، انسٹاگرام پر چلے جائیں، دیگر چلے جائیں کہیں، تو وہ جو کمیٹی بنائی نا چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جیل ریفارمز کے حوالے سے، اس میں ختیجہ شاہ شامل تھی، تو اس کے بعد ان لوگوں کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، دانتوں سے پسینہ آ رہا ہے، اور انہوں نے کل سے ہی میڈیا ٹرائل کرنا شروع کر دیا جی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا۔ اور قریشی صاحب چیف جسٹس یحییٰ اچھے کہ میں ہمیشہ بڑا وہ کہتا ہوں کہ امید کا دیا جو ہے روشن رکھتا ہوں ہمیشہ، اور مجھے یہ یقین ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں چیف جسٹس جو قاضی فائز تھے ان سے میں کبھی بھی پہلے دن سے ہی میری ان کے بارے میں رائے تھی کہ یہ جو ہے نا پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین منصف ہوگا، لیکن میں یحییٰ افریدی کے حوالے سے بڑا پورا امید ہوں، کیونکہ ان کے مشیر بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملک کو درست سمت میں لے کر جائیں گے۔ اچھا، پریزائڈنگ جج آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کون نظر آ رہا ہے؟ اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پریزائڈنگ جج کے لیے یہ تو کل پتہ چلے گا، اور اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے، جو میری سوچ ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں 2 ہو سکتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا نام اگر قرۂ فعال ادھر جسٹس امین اور جسٹس منیب پر، جسٹس امین اور جسٹس منصوب پر کئی گیم پھنس گئی نا، تو پھر جسٹس یحییٰ افریدی یا جسٹس جمال مندوخیل ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، انٹرسٹنگ، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، اور موسٹ پروبیبلی میں کہتا ہوں 100% چانسز ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے، انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے، یہ جسٹس یحییٰ افریدی بینچ کی سربراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جسٹس جمال مندوخیل اس وقت سینیارٹی میں کوئی 5ویں نمبر پر ہے، تو اگر جسٹس امین حکومت کے چاہنے والے ہیں تو جسٹس منصور شاہ سپریم کورٹ کے، تو اگر یہاں پر گیم پھنستی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی اچھا ٹھیک ہے، پھر جسٹس جمال مندوخیل کا نام آتا ہے اور جسٹس یحییٰ افریدی کا، اور پھر 100% چانسز ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس وہ پریزائڈنگ، اور وہ اپنی ٹیم میں رکھیں گے جسٹس منصور شاہ، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، پنجاب سے جسٹس منصور شاہ ہوں گے، بلوچستان سے جسٹس جمال مندوخیل ہوں گے، سندھ سے جسٹس منیب اختر ہوں گے، اور خیبر پختونخوا سے جسٹس امین اللہ ہوں گے۔ زبردست، یہ ان کی ٹیم کا ہے، یہ ان کی ٹیم ہوگی۔ چلیں، بہت شکریہ بشارت راجہ صاحب، اگر یہ ٹیم بن جاتی ہے، جسٹس یحییٰ افریدی اگر پریزائڈنگ جج بن جاتے ہیں آئینی بینچ کے، تو اس کے بعد آئینی ترمیم پر بھی جو پٹیشنز ہیں وہ ٹیک اپ ہوں گی، ڈیفینیٹلی پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ فل کورٹ بنے گی، یہ آئینی بینچ دیکھے گا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہہ لیں کہ سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں، اور اس وقت حکومت بہت زیادہ پریشان ہے 26ویں آئینی ترمیم کے مستقبل کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ جو پرسوں کے روز بڑا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہونا ہے، یہ واضح کرے گا پاکستان کی سیاسی سمت کو اور عدالتی سمت کو۔ مجھے شفقت علی کو، بشارت راجہ صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔